اپنے آپ کو چینج کیا ہے. اور یس یہ نیگیٹیوٹی ایسی چیز ہے یا اسٹریس ایسی چیز ہے یا ڈپریشن ایسی چیز ہے جو چینج ہو سکتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی چینج نہیں ہو سکتی, لیکن یہ ڈیفینیٹلی چینج ہو سکتی ہے. اوکے, ہیلو شیخ بلال, السلام علیکم, ہاؤ آر یو, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر اینڈ لسننگ. آپ نے کہا ہے کہ آئی ایم ناٹ سو ایکسپریسو سم ٹائمز. میں بہت ساری باتیں اپنے اندر ہی رکھ لیتا ہوں. ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ کین یو گائیڈ می, واٹ شوڈ آئی ڈو؟ سم ٹائمز ایسا لگتا ہے کہ اگر کر کے بھی لوں تو کوئی میرا بھی جسٹ سوری آئی ایم ریئلی بیڈ ایٹ دس, بھی ویلیو نہیں کرتا. اوکے, اب بلال جو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ انسیکیور ہوتے ہو تو آپ اپنی فیلنگس کو شیئر نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ آپ کو آگے آپ کی کافی لائف کے کافی ایشوز میں آپ کو پازیٹیو چیز آگے سے نہیں ملی ہوگی, رسپانس پازیٹیو نہیں ملا ہوگا. اس وجہ سے آپ یہ فیل کرتے ہو کہ اگر میں کوئی چیز ایکسپریس کروں تو آپ جو ہے کہ کہتے ہیں ڈاؤن فیل کریں گے, آپ صحیح نہیں فیل کریں گے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرو. دوسرا بندہ اس چیز کے بارے میں کیا سوچتا ہے, کیا سمجھتا ہے, وہ اس کا ہیڈیک ہے, کیونکہ آپ کسی کو بھی اس طرح فیل یا سمجھ نہیں کرا سکتے جب تک آپ خود یہ کہتے ہیں اس چیز کو نہ سمجھو. تو اٹس بیٹر کہ آپ ان کو ان کی سمجھ میں آپ رہنے دو, آپ اپنے آپ کو کنوے ضرور کرو. کمیونیکیشن, میں نے ابھی صبح کو بھی کہا تھا, کمیونیکیشن ہماری رہ جاتی ہے. تو اٹس آلویز گڈ. اگر آپ چیزیں اندر رکھیں گے تو وہ آپ کو ڈپریس کرے گی, آپ کو لو کرے گی, آپ کو سیڈ کرے گی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اگر کوئی چیز آپ کو بری لگتی ہے, کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے, آپ پلیز اس کو ایکسپریس کریں. یہ ایک ہیبٹ ہے جو آپ ڈیولپ کرتے ہو, یہ ایک کانفیڈنس ہے جو آپ وقت کے ساتھ, ایج کے ساتھ یہ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ ایک دم سے ڈیولپ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے ساری زندگی خاموش رہے, آپ ایکسپریس نہیں کیا, آپ نے اپنے اندر باتیں رکھی اور ایک دم سے آپ کہیں گے جو اگلے منٹ آپ بولنا شروع کر دیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ کر کے اس چیز کی عادت ڈالو اپنے اندر چیزوں کو مت رکھو, وہ اچھی چیزیں ہوں, وہ بری چیزیں ہوں. فار ایگزامپل آپ کو کسی کی بات بری لگتی ہے, آپ بولو تمیز کے دائرے میں, ڈیسنسی کے دائرے میں, آرام کے دائرے میں, لیکن بتاؤ ضرور کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی. یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ آپ کا حق ہے, کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو ہیلدی رکھنا ہے, اپنے دماغ کو آپ نے پازیٹیو رکھنا ہے. تو آپ اگر کوئی بھی بری چیز اندر رکھو گے تو وہ چیز آپ کو بہت بری طرح افیکٹ کرے گی. تو میں نہیں کبھی بھی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ وہ چیزیں اپنے اندر رکھیں. ہاؤ کین یو لیو ود نیگیٹو پرسن؟ یہ بہت ہی مشکل چیز ہے کہ آپ ایک نیگیٹو انسان کے ساتھ رہیں, لیکن اگر آپ اس انسان سے پیار کرتے ہو تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرو جس طرح وہ ہے. اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرو گے تو آپ کو چیزوں کو ہینڈل کرنا آئے گا. کیونکہ ایک نیگیٹو انسان کی کیا یعنی کہ چیزیں کیا ہے نیگیٹو انسان میں, وہ کبھی کسی چیز میں خوش نہیں رہتا. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ کمپلین کرتا رہے گا, وہ ہمیشہ سیڈ رہے گا, انہیپی رہے گا. اگر آپ ہیپی ہوگے تو وہ آپ کو ہیپی نہیں رہنے دے گا. ٹھیک ہے, وہ کوئی فیوچر پلانز نہیں بنائے گا, کہیں گھومے گا پھرے گا نہیں. وہ کہے گا جی مجھے اپنے گھر میں ہی رہنا ہے, اپنے کمرے میں ہی رہنا ہے. اگر آپ اس سے بات کرو گے تو کہے گا جی میرے سر میں درد ہو رہی ہے, مجھے بات نہیں کرنی, میں بزی ہوں, مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے, اوائڈ کرے گا. تو یہ سب چیزیں آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے کہ وہ اس طرح ہے. تو آپ اس کو اپنا وہ اسپیس دو, آپ اس کو اس کا وہ اسپیس دو کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح ہو, آپ نے ابھی بات نہیں کرنی, فائن. آپ نے ابھی گھومنا نہیں ہے, فائن. آپ کو وہ ایک فردر اسٹیپ لینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو فیملی لائف ہے یا آپ کے فیملی میں اگر وہ بندہ ہے یا فرینڈ بھی ہے, تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو, اس کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا چاہتے ہو, اس کو وہ اٹینشن دینا چاہتے ہو. بیکاز نیگیٹو پرسن ہمیشہ ایکسٹرا انرجی اور ایکسٹرا ٹائم ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ ایک خوبی ہے ایک نیگیٹو پرسن کی. آپ سمجھ لو کہ وہ دے وانٹ دا بیسٹ فرام یو بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دیئر بیسٹ. وہ بیسٹ نہیں دینا چاہتے آپ کو بالکل بھی, لیکن وہ آپ سے سب سے بیسٹ. تو یہ اب آپ کے اوپر ہے ایز اے پرسن کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کس طرح کرتے ہو. انڈرسٹینڈ کرو, ایکسیپٹ کرو
کہ وہ ہے اور اس کو لے کے چلو. اوکے, thank you so much, well said, but still there is a fear that he may an issue on anything while we communicating. پھر لرن دا پاور آف کمیونیکیشن. پھر میں یہ کہوں گی کہ صوبیہ آپ پاور آف کمیونیکیشن کو سیکھو, بیکاز وہ جو ادا جس طرح آپ آرام سے اس چیز کو کنوے کرو, بیکاز کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دم سے اپسیٹ ہو کے ہائپر ہو کے ایک چیز بول دیتے ہیں تو دوسرا انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس انسان کو پیار سے سمجھائیں تو وہ سمجھ جائے گا, یا آپ ان کو کچھ سرٹن سینٹینسز میں سمجھا دیں وہ تب بھی سمجھ جائے گا. یہ چیز تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, لیکن اوبیسلی اگر آپ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرو تو یہ چیز آپ ہینڈل آرام سے کر سکتے ہو, بیکاز ہر انسان میں سیکھنے کی صلاحیت ہے. تو ہمیشہ کیا کہتے ہیں لرن کرتے رہو کہ ایک نیگیٹو انسان کو, ایک نیگیٹو فیملی ممبر کو, فرینڈ کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. یو ویلکم بلال. How to deal with narcissist person? Oh my God, narcissist persons, they need medical help basically. They need to be away from a normal family life for some time so that they learn to get normal. ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی سیٹ بیک وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ڈائگنوز نہیں کر سکتے کہ انسان میں وہ چیزیں کیوں آئی ہیں, کس لیے آئی ہیں. سم ٹائمز آپ کا یوتھ ایسا ہوتا ہے, بچپن ایسا گزرتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نگیٹو چیز آپ کو مجبور ہوتے ہیں نگیٹو کی طرف جانے کے لیے, برے کی طرف جانے کے لیے. آپ کے حالات نے آپ کو ایسے بنایا ہوتا ہے, آپ کے روٹین نے آپ کو ایسے بنا دیا ہوتا ہے, آپ کے فیملی ممبرز نے آپ کو ایسے بنایا ہوتا ہے. انسان بحث اس طرح بڑا پیدا نہیں ہوتا, اس طرح بڑا نہیں ہوتا. معاشرہ, اس کے گھر والے, اس کے پیارے, اس کے دوست اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے کہ وہ کیوں اس طرح بنا, کس لیے اس طرح بنا, کیا وہ واقعی ایک نارسسسٹ ہے کہ نہیں ہے. ہم ہر نیگیٹو اینگر کو, بدتمیزی کو, نیگیٹو انرجی کو جو آپ کو دے رہا ہے, برائی دے رہا ہے, غصہ دے رہا ہے, چیخ دے رہا ہے, ابیوز کر رہا ہے, تو دیز آل نیگیٹو تھنگس جو آپ کو جو ایک انسان جس کو آپ نے سنا نہیں وہ آپ کو اس طرح ایڈریس کر رہا ہے. وہ کیوں آپ کو اس طرح ایڈریس کر رہا ہے, یہ بہت یعنی چیز ہے کہ سمجھنے والی کہ وہ کیوں اس طرح ہے, کیا وہ نارسسسٹ ہے کہ نہیں ہے. سب سے پہلے یہ, اس کے لیے یو ہیو ٹو گو ٹو اے سائیکائٹرسٹ آپ کو جو ہے وہ بتائے گا کہ کیا یہ ہے, یا پھر آپ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ, وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا وہ ہے. اگر وہ ہے تو اس کی ایک میڈیسنس ہوتی ہیں, اس کی ایک روٹین ہوتی ہے جو اس کو فالو کرنی ہوتی ہے, سرٹن انرجی جو ہے ریلیز کرنی ہوتی ہے وایا یوگا اور ایکسرسائز اور بریدنگ اور میڈیٹیشن. اس سے پھر یہ چیز بہت حد تک بہتر ہو سکتی ہے. بٹ باٹم آف دا تھنگ از ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اٹ از. ہاؤ ڈز نیگیٹیوٹی افیکٹ چلڈرن؟ نیگیٹیوٹی ان بچوں کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے. میں ہر پیرنٹ کو, ہر ماں باپ کو یہ کہتی ہوں کہ جتنی آپ پازیٹیو انرجی اپنے بچوں میں ڈال سکتے ہیں آپ ڈالیں. اگر ایک آدمی, اگر آپ فار ایگزامپل اگر ماں نیگیٹو ہے تو باپ وہ چیز ہینڈل کرے کہ وہ پازیٹیو انرجی دے کہ ماں کیوں نیگیٹو ہے. اگر باپ نیگیٹو ہے تو ماں وہ چیز دے اپنے بچوں کو کہ باپ کیوں نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے, باپ بیک گراؤنڈ چیک بہت ضروری ہوتا ہے. جب ہم دو لوگ یا ایک فیملی گھر میں رہ رہی ہوتی ہے تو بیک گراؤنڈ چیک کیا ہے کہ بچپن کیسا گزرا, آپ کا یوتھ کیسا گزرا, کالج لائف, اسکول لائف, آپ کی کیا کہتے ہیں میرڈ لائف, آپ کے ان لاز کے ساتھ, آپ کے سبلنگس کے ساتھ کیسے, ماں باپ کا کیسے گزری. یہ وہ ساری اسٹیپس ہیں زندگی کے جو کیا آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بات کی. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک ٹو یور چلڈرن. کوئی اگر فار ایگزامپل نیگیٹو کیا غصہ ہو رہا ہے تو وہ انسان غصہ کیوں ہو رہا ہے, اور یہ چیز انسان کو نہیں کرنی چاہیے. آپ آرام سے بیٹھ کے بھی بات کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ وہ ابیوسو ہو رہا ہے تو وہ کیوں ابیوسو ہو رہا ہے, تو آپ بچوں کو سمجھائیں, بچوں سے بات کریں. کوئی غلط چیز بچوں کے سامنے ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوئی ہے, تو آپ بچوں کو اس کی ڈیٹیل سمجھائیں. بچے چھوٹی سی عمر سے لے کے بڑی عمر تک بہت اچھا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہم ہی سمجھتے ہیں کہ جی بچے ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بچے بہت زیادہ
انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اگر آپ بیٹھ کے ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ. اینڈ اگین میں یہی کہوں گی کہ